عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ حکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس۔ تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، سورہ صافات کا پوری سورت کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ میرے تفسیر کے لیکچر دیکھ لو نا، پوری صافات گزر چکی ہے۔ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میرے لیکچرز آتے ہیں، اس میں پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ گھر سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ، مجھ سے ماضی میں کبیرہ گناہ ہو، اللہ کی جہنم سے بہت ڈرتا ہوں، میں نے کئی بار توبہ کی ہے۔ دیکھو، جب کبیرہ گناہ سے توبہ کر لی اچھی طرح گڑ گڑا کے، تو اس کو یاد رکھنا بھی گناہ ہے، پھر یہ ذہن میں رکھنا، اس گناہ کو بار بار سوچنا مستقل گناہ ہے، کیونکہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب توبہ کر لی، بھول جاؤ، یاد بھی نہ کرو کہ مجھ سے کبھی گناہ ہوا تھا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس گناہ کو بار بار یاد کرتے رہو۔ ایک دفعہ گناہ ہوا، پکی دل سے توبہ کر کے اس پہ مٹی ڈالو، ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جاؤ، کوئی پوچھے تو بتاؤ بھی نہیں اس کو۔ میں نے انگریز مسلمان ہوتے دیکھے ہیں، ایسے خاندانی طریقے سے مسلمان ہوتے ہیں نا، جب کوئی گورا مسلمان ہوتا ہے۔ ایک جاپانیوں کے بارے میں، واقعی اگر اسلام ہوتا نا جاپانیوں میں، اس قوم کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، اس سے اسلام کو عزت ملتی۔ ہم لوگ ہو گئے مسلمان، تو ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ہر وقت ٹوپیاں کرا کرا کے بدنام کس کو کرتے ہیں؟ اسلام۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، حالانکہ یہ دونوں اس وقت کافر تھے، لیکن نبی کو پتا تھا کہ اگر عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے نا، تو یہ ہیں خاندانی آدمی، اگرچہ کافر ہیں، یہ ہیں کیا؟ غیرت مند اور خاندانی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کافر بھی خاندانی ہو سکتا ہے۔
کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے، کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اسلام کو، لیکن نبی نے دعا مانگی کس کے لیے؟ عمر بن خطاب کے لیے. وجہ اس کی اللہم اید دینہ، کیا ہے وہ الفاظ، بعمر بن الخطاب او بی جہل بن ہشام، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے. کیونکہ یہ دونوں اگرچہ کافر تھے لیکن ان میں کچھ کوالٹیز تھیں. ابو جہل کی قسمت میں نہیں تھا، وہ زیادہ بڑا بدبخت ہوگا. نبی نے کیوں دعا مانگی؟ اس لیے کہ یہ تھے خاندانی. نبی کو علم تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے نا تو اس لیے اسلام کو کیا ملے گی؟ بولو، عزت. بھی ایسے خاندانی لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے بتایا نا کہ خاندانی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید بڑے خاندانی آدمی تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست دلوانے والے کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ بولو نا. خالد بن ولید. کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے. غزوہ احد میں 70 افراد خالد بن ولید اور ابو سفیان کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. اتنا زبردست زد پہنچائی ہے مسلمانوں کو. لیکن پیغمبر جانتے تھے یہ دونوں ہیں کیا؟ خاندانی. سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں ہیں کیا بھائی؟ یہ نقصان بھی انہوں نے اس لیے پہنچایا کہ اپنی قوم سے وفا کی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنی قوم کی طرف سے لڑنے آئے تو میدان جنگ میں فرار نہیں ہوئے. دشمنی ہے تو دشمنی بھی کیسے؟ جی جان سے کرنی ہے، اس میں منافقت نہیں کرنی. 2 نمبر آدمی نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. تو خالد بن ولید آئے، کتنا شدید نقصان پہنچایا. صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں نے صلح کی ہے، جنگ کو ٹالا ہے، تو خالد بن ولید بھی تھے مشرکین کی سائڈ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ یہ ہیں تو کافر، لیکن اس طرح کے خاندانی لوگ اگر مسلمان ہو جائیں تو فائدہ کس کو ہے؟ بولو، اسلام. ایک منافق ہو رہے تھے مسلمان غیر خاندانی. یہودیوں میں بہت سے تو خاندانی تھے، بہت سے 2 نمبر قسم کے لوگ تھے، لالچی لوگ. مسلمان ہو گئے، ان کو پتا تھا ادھر کچھ ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں، تو انہوں نے تو اسلام کو بدنام کرنا تھا. خالد بن ولید کا نبی کو پتا تھا، اور نبی یہ بھی جانتے تھے خاندانی آدمی تلوار کی زور سے مسلمان نہیں ہوتا، اس کی دشمنی بڑھے گی کم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو پیغام بھیجا. پیغام یہ بھیجا کہ خالد بن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم اتنے ذہین آدمی ہو، اتنے سمجھدار آدمی ہو، ابھی تک تم کافروں کے ساتھ کیسے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا تم ہمارے ہاں آؤ گے تمہیں عزت ملے گی. تو خالد بن ولید کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، کیونکہ خاندانی آدمی کو آپ رسپیکٹ دے کے تو بہت کچھ کروا سکتے ہو، ذلیل کر کے. جو غیر خاندانی ہوتا ہے نا، اس کو آپ جتنا ذلیل کرو گے نا وہ اتنا آپ کو عزت دے گا. ٹھیک ہے نا؟ جتنی گالیاں دو گے آپ کو اتنا رسپیکٹ کرے گا. وہ عزت دار آدمی کہتا ہے بھائی عزت سے تو 1 لاکھ روپے بھی تو مجھ سے لے لے، بدماشی سے نکال کے دکھا دے تو. ٹھیک ہے نا؟ یہی کرے گا نا وہ. کیا خیال ہے؟ عزت سے تو مانگنا ہے تو مانگ لے بھائی، میں دے دوں گا تجھے. اور اگر تو 2 نمبری کر رہا ہے تو پھر کر کے دکھا لے، وہ یہی کرے گا نا. تو خالد بن ولید جنگ میں شکست ہوئی غزوہ بدر میں. اس شکست کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ مسلمان ہو جاتے اس کی علامت سمجھی جاتی بھائی یہ تو شکست سے ڈر گئے، قتل سے ڈر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں آپ کو پیغام بھیجا کہ تم اتنے سمجھدار ہو اور تم ابھی تک غیر مسلموں کے ساتھ ہو. تو وہ ان کے دل میں یہ بات اثر کر آئے، اسلام قبول کیا. اور کتنے لوگوں کو اشکال ہو سکتا تھا بھائی یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہمارے 70 افراد شہید کروا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کروا دیا، انہی کی وجہ سے ہوئے نا سب کچھ، تو ہم نہیں ان کا اسلام مانتے. نا 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 بھائی، جب کنورٹ ہو گیا تبھی نبی نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں جو بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہیں. تو خالد بن ولید ایسا جب اسلام لائے ہیں نا تو پھر کیا وفا کر کے دکھائی ہے انہوں نے، کیا وفا کی ہے انہوں نے، کیا صاحب رومیوں سے لڑے ہیں اور پوری زندگی میدان جنگ میں. اور کہتے ہیں میں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا شہادت کا میدان جنگ میں جہاں مجھے پتا تھا کہ یہاں گھمسان کی جنگ میں گھسوں گا تو شہید ہوں گا، وہاں گیا ہوں پھر بھی شہید نہیں ہوا. میں ایسے لڑے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں دنیا کی بعض قومیں بڑی خاندانی ہیں، ان کو پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. وہ پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہوں گے نا تو ہم جیسے لوگوں نے جو اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے نا، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ کسی کو ہم کافر تو نہیں بنا سکتے، لیکن آدمی کہتا ہے یار تم اسلام کو بدنام سستی دیکھو آپ، اسلام سستی سکھاتا ہے یا چستی؟ بولو. صحابہ میں کوئی ایک سست صحابی دکھا دو. سست ہوتے تو بدر میں لڑتے، جا کے احد میں لڑتے. بولو نا. نبی بلاتے کہ احد میں آؤ لڑائی کے لیے، وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو 12 بجے سو کے اٹھتا ہوں، ایکچولی اصل میں پراٹھے اتنے کھا لیے اٹھا ہی نہیں جا رہا.
انتہائی کم خوراکیں تھی صحابہ کی. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ تیز چل لینا تو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہے ہی نہیں, کیونکہ نیک لوگ چل پھر سکتے ہی نہیں ہیں. بھائی صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ. سلمہ ابن اکوا کے ایک کافر نے شبخون مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقے کے گھوڑے تھے وہ لے کے بھاگ گیا. چند کافر آئے, سلمہ ابن اکوا پیدل بھاگے ان گھوڑوں کے پیچھے نیزہ لے کے. یہ اگر پیزے کھائے ہوئے ہوتے بھاگ سکتے تھے وہ؟ بولو نا. رات کو اگر 1:30 بجے اس زمانے میں بارات میں بریانی کے دیگ پھوڑنے کا رواج ہوتا تو سلمہ ابن اکوا بھاگتے. وہ کسی ولیمے سے آئے ہوئے ہوتے, اتنی بڑی ولیمہ کھا کے دے گئے, وہ پھر صبح اٹھا ہی نہیں جاتا, صدقے کے وہ کوئی گھوڑے لے کے بھاگ گیا تو آپ کہتے بھاگ گیا تو چلو پرسوں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں. سلمہ ابن اکوا نیزہ لے کے بھاگے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے. اور نیزہ لے کے بھاگ کے جب مارتے تھے نا تو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ خذھا وانا ابن الاقوا, یہ لے میں اقوا کا بیٹا. یعنی اپنے باپ کا نام روشن کر رہے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ اپنا نام نہیں بتاتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے؟ اقوا کا بیٹا ہوں. بھائی معمولی آدمی بولتے کیوں نہیں؟ اب تو بولنے میں بھی سستی ہو رہی ہے. نیزہ لے کے بھاگو گے کیسے؟ ایسے نیزہ مارتے تھے. ابو داؤد کی حدیث سے جا کے مارتے تھے نا نیزہ اور کہتے تھے خذھا, یہ لے بھائی, یہ گفٹ آپ کی خدمت میں. یہ گفٹ کیا ہے آپ کی خدمت میں. اور آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں ابن اقوا ہوں. میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اقوا. تو اپنے باپ کا نام بھی اس طرح سے روشن کرتے تھے. آج ابا کا نام قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے مار کے روشن کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ڈیٹے مار کے کیا کر رہے ہیں؟ روشن. تو یہ جیپنیز اگر مسلمان ہوتے ہیں نا تو یہ خاندانی ہوتے ہیں, اور وہاں ہم نے دیکھا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. وہ پھر یہ 2 بچے والی پالیسی نہیں مانتے. ہمارے ہاں تو مسلمانوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا, اولاد بڑھاؤ, نبی کا حکم ہے یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, یہ کہیں کے بھی نہیں ہے, ایک طرف ہو جاؤ بھائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک خاتون کا اسمبلی میں ایک تقریر آئی ہے, یہ مدر ملک بینک جو چل رہا ہے نا, اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتووں کا ہمارے سیکولر طبقہ بہت مذاق اڑا رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ مدر ملک بینک حرام ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس فتوے کا لبرل اور سیکولر طبقہ بہت زیادہ مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں تقی عثمانی ایسے برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کہ یہ مولوی کبھی بھی ملک کو ترقی کرنے نہیں دیں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے. یہ مولوی ملک کو ترقی نہیں. بھائی یہ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں یہ خواتین کے دودھ خشک ڈبوں میں ملتے ہیں, اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مولوی ہمیشہ فتوے دے کے آپ کو ترقی میں پیچھے کر دیتے ہیں. بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں, اس سے جو رشتوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی پہلے اس کو حل کریں, آپ اس کو حل کریں. نادرا کے پاس اگر اتنا مضبوط ریکارڈ ہے کہ کس کا دودھ کس بچے کو پلایا گیا, پورا ریکارڈ رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے, جب تک نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. تو ہمارا سیکولر طبقہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مفتیوں کے فتووں سے ہمیشہ اس سے جان چھڑاؤ. تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں سیکولر لبرل طبقے سے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ مذہب سے جان چھڑا لو تسلی سے. یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو آپ. انگریز منافق نہیں ہے, اس نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو بالکل نکال دیا اس نے. اس کی نظر میں نکاح میں زنا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو یار؟ جنازے بھی آپ پڑھوا رہے ہو, مسلمانوں کے قبرستان میں بھی آپ دفن ہو رہے ہو, اور آپ جو ہے نکاح کے بھی قائل ہو. آپ زنا بولو, یہ نکاح مولویوں کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. کوئی نکاح بھی کا نہیں ہونا چاہیے. سارے گدھے گھوڑے کتے بلوں کی طرح زندگی گزارو, ایک طرف ہو جاؤ آپ. انگریز کہتا ہے مادی ترقی مادی ترقی مادی ترقی, وہ کہتا ہے مذہب کا سوسائٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے, نجی معاملہ ہے, جس نے مذہب پہ چلنا ہے چلے, ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں. لیکن اس نے ایک چیز کو فوکس کیا, وہ کیا ہے؟ ترقی. آپ ایک ہی چیز کو پھر فوکس کرو. آپ بولو ہم نے بھی چاند پہ پہنچنا ہے, مریخ پہ پہنچنا ہے, ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچہ ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرے, باپ پہ قدموں میں جنت تلاش کرے. انگریزوں کو اس سے کوئی غرض ہے؟ بولو نا. آپ بڈھے ہاؤس بناؤ اور اپنی اولادوں کو وصیت کرو, بیٹا 60 سال کا ہو جاؤں نا تو مجھے باپ نہیں سمجھنا. انگریز اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے, اس کی مرضی ہے. کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کا آپشنل ہے, یہ سمجھے نہیں سمجھے. ماں سے محبت کرے نہیں کرے تو بیٹا اولڈ ہاؤس میں انگریزوں کی طرح مجھے جمع کرا دینا. پھر آپ بولو وراثت کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وراثت تو مفتیوں کے فتوے ہیں جو قرآن سے دیکھ کے انہوں نے دیے ہیں. آپ بولو کوئی وراثت نہیں, میں مروں گا میری مرضی میں جس کو چاہے دوں. اسلام تو پرمیشن نہیں دے رہا آپ کو. اسلام آپ کو پرمیشن دے رہا ہے کہ اولاد کو وراثت سے محروم کر دو؟ بولو نا نہیں. پر اسلام تو کہہ رہا ہے اگر وصیت کی بھی ہے تو بھی کل عدم ہے, وہ نافذ ہی نہیں ہوگی.
آپ بولو نہ مجھے باپ سے وراثت چاہیے، نہ مجھے ماں سے وراثت چاہیے، نہ مجھے اولاد کو وراثت دینی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا. بیوی کو جا کے بول دو نکاح طلاق کا سارا سیٹ اپ کیا ہے، غلط. میں 3 طلاقیں دوں، 15 طلاقیں دوں، کوئی نہیں. بھائی گورے کے یہاں تو کورٹ مانتی ہے طلاق ہوتی ہے، نہیں مانتی تو طلاق نہیں ہوتی. اور گوروں کے یہاں پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو رہیں، نہیں رہ رہے تو وہ وسیم سے بھی سلام دعا کر سکتی ہے. ایسے ہوتے ہیں بہت سارے. شادی ادھر ہوئی، سلام دعا، ان کے یہاں کوئی تھوڑی بہت پلنٹی ولنٹی لگتی ہے، تھوڑا بہت چانٹے مانٹے ایک آدھ جیل میں لگتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں. 50 روپے جرمانہ تھا انگریز کے دور میں. اگر آپ کی بیوی کا کسی اور سے ریلیشن ہو گیا تو 50 روپے وہ ریلیشن والا شوہر کو دے گا. اب انہوں نے وہ 50 روپے بھی ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک طرف ہو جاؤ، یہ بیچ میں لٹکے مت رہو. اگر مذہب کو فالو کرنا ہے نا تو پھر پراپر فالو کرو، مفتیوں کے فتووں کو پھر ماننا پڑے گا. انگریزوں میں یہ دودھ کا نظام نہیں ہے کہ رضائی ماں کون ہے، رضائی بہن کون ہے. ان کے ہاں تو ابھی تھوڑے دنوں میں قانون بنے گا، سگی بہن سے بھی نکاح جائز ہوگا. جن کم بختوں نے مردوں سے نکاح کو لیگل کر دیا ہے، ہومو سیکسولیٹی اور یہ جو اغلام بازی کو حلال کر دیا ہے، ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑا وہ لبرل پنے میں اور آگے جائیں گے. خدا کی قسم اس سوسائٹی میں ماں سے نکاح بھی لیگل ہوگا اور بہن سے ریلیشن بھی لیگل ہونے والا ہے. یہ ابھی تھوڑی ان میں غیرت باقی ہے تو بچے میں ہے. کیونکہ 1990 تک امریکہ میں یہ ہومو سیکسولیٹی کو، لڑکوں سے بدفعلی کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اتنے لوگ کر گزرے ہیں کہ اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اب وہ پروموٹ کر رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں. تو آپ بھی پھر اپنے بچوں کو لونڈے بازی سکھاؤ. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل حرام ہے. مفتیوں کے فتوے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا تھوڑی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے. بولو نا. ابے یونائٹڈ نیشن میں تو لیگل ہے یہ. بھائی لڑکا لڑکے کریں، ان کی مرضی ہے. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا تمہیں وسیم پسند آئے تو مجھے بتانا، کسی اور کو جا کے نہ بتانا. آپ پورے ڈیش بن جاؤ نا. آپ جا کے پیڑے کھانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں، اور جہاں آپ کی خواہشات کے خلاف اسلام جاتا ہے وہاں مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. قطعاً مولوی آپ کو وہ ترقی نہیں کرنے دے گا جس ترقی کے بعد آپ میں گدے اور گھوڑے اور کتے بلے میں فرق ختم ہو جائے. ہم ایسی ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم چاند پہ نہ جائیں، زمین پہ بیٹھ کے باپ کا احترام کر لینا اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر لیں. یہ اس چاند پہ جانے سے خدا کی قسم کروڑا گنا بہتر ہے، جس میں جا کے بھی شراب پیے، آنے کے بعد بھی شراب پیے، صبح شام لڑکیوں سے زنا کرے اور لڑکوں سے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرے. اس سے بہتر ہے اپنی جھگی میں گندے نالے پہ بیٹھا رہتا اور ان اخلاقی برائیوں کو اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دیتا. وہ غریب اچھا ہے اس سے. یہ مذہب کا دعویٰ ہے. یہ کیسا دم ہلائے جا رہے ہیں بالکل ان کو، اور تمہارا فیوچر کتے ہیں. پھر یہ بتا دوں میں، حضرت حکیم اختر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، کیسی پیاری بات کی انہوں نے. فرمایا کافر کو نا دنیا میں جو کفر کی اللہ نے سزا دی ہے نا، بصیرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی ہے نا، ان کے لیے وہ سزا کافی ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو تم. کافر کو دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے، پتہ ہے آخرت کی سزا بعد میں ہے. ان کے گھروں کے اندر کو جا کے دیکھو تم، جتنے یہ گھروں کے باہر سے اچھے ہیں، خدا کی قسم گھروں کے اندر کی زندگی اتنی ہی بھیانک ہے. ان کی اتنی بھیانک زندگی ہے کافروں کی. آپ جا کے تو دیکھو اندر، نہ باپ کا کوئی احترام، نہ ماں کا، نہ بہنوں کا، کوئی رشتوں کی تمیز نہیں ہے. بس ویمن رائٹس کی بکواس کرتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. کوئی احترام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور لبرل ہے، بڑا بنا پھر رہا ہے آج کل نا. اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ شادی کرنی چاہیے، اس نے کہا گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، شادی وادی غلط ہے. کیونکہ گرل فرینڈ رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے مجھے کلپ بھیجا، میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے. یہ اپنے حساب سے کیا کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کے ہاں شادی کے بعد نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں جو اس نے بیوی کو دینے ہوتے ہیں، نہ ان کمبختوں کی بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی پہ کیا ذمہ داری ہیں جو اس نے شوہر کو دینی ہے. کوئی رائٹس تو ہے نہیں. صحیح ہے نا؟ تو ظاہر ہے انہوں نے لڑنا ہی ہے پھر. تو یہ نکاح کا سسٹم بھائی مسلمانوں کے لیے، جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ کما کے وہ کھلائے گا اور بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. جب آپ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت سے ہی نکال دیا ہے تو پھر گرل فرینڈ بیوی سے زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر آدمی کہتا ہے میں پاگل ہوں، میں ایک عذاب اپنے لیے لا کے پال لوں یار بلا وجہ کے ایگریمنٹ کر کے، اور طلاق دوں تو مجھے آدھی جائیداد دینی پڑے. انگریز میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے قانون بنایا کہ جب آپ نے میاں بیوی کی شادی ہو گئی نا تو اگر ڈیورس ہوگی تو آدھی آدھی پراپرٹی. انگریز کہتا ہے میں پاگل ہوں میں پھر شادی کروں. وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. وہ گرل فرینڈ پالتا ہے، نہیں کرتا شادی. اس کو پتا ہے شادی کے بعد میرے تو عذاب کھڑا ہو جائے گا. تو کافروں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ شادی نہ کریں. ہندو کے لیے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ تم گرل فرینڈ والے سیٹ اپ میں زیادہ صحیح ہو. تمہارے حقوق کا کوئی ہے ہی نہیں نا. اللہ کے خوف سے تھوڑی تم حقوق ادا کر رہے ہو. تم تو کلچر کو یا گورنمنٹ کے لا کو دیکھ کے ادا کر رہے ہو نا. تو لا تو ظلم کر رہا ہے. مسلمان کے لیے نکاح بھائی، مسلمان گدے گھوڑوں کتوں بلوں کی طرح ریلیشن
نہیں کر سکتا. یہ گدے گھوڑے کتے بلے ہوتے ہیں, بلے کا بلی سے شادی نہیں ہوتی, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, چند دنوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. گدے کا گدی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی بولو نا, گدی گدے کی وائف نہیں ہوتی, تھوڑے ٹائم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت سلام دعا بھی ہو جاتی ہے, اکٹھے رہ کے دوستی بھی ہو جاتی ہے, جیسے گرل فرینڈ سے ہو جاتی ہے. شادی کیا ہے بھائی, اس میں تو حقوق ہیں. بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے, وہ اسلام نے پابند کیا اس کو, اور شوہر پر لازم کیا کہ ساری زندگی کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے, وہ تمہاری ہے. یہ اس کے بچوں کی بھی, اس کی بھی, دونوں جکڑے جاتے ہیں. تو دونوں جب تک حقوق ادا کریں گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی. دونوں کو حقوق ہی کا نہیں پتا ہے تو مرغوں کی طرح لڑیں گے. تو کافروں کو حقوق کا پتا ہے ہی نہیں. جو حقوق انہوں نے دیے ہیں اس میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. ان کے لیے بالکل بہترین ہے کہ وہ شادی نہ کریں, کیونکہ امریکہ میں, جاپان میں, ہر جگہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہے نا کم بختوں کی, 20-20 سال رشتہ چلتا ہے, کم بختوں کی جب شادی ہوتی ہے اگلے مہینے طلاق ہو جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سوں کی, ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میرے سامنے کہتے ہیں نا وہ لوگ کافر لوگ 50-50 سال میں شادی کرتے ہیں, نبھاتے ہیں, بیویوں سے وفا کرتے ہیں, یہاں کی طرح 2 نمبری نہیں ہے. 55-50 سال میں نبھانے کے علاوہ آپ کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, 20 لڑکیوں سے حرام کاری کر چکا ہوتا ہے, اس کے بعد بڈھے ہو کے پھر وہ کہتا ہے چلو شادی وادی کر لو. تو اب بڈھیا سے تو نے وفائی کرنی ہے, اب کیا وفا کر کے کیا تو ہمیں ہمارے سامنے شو مار رہا ہے کہ ہم لوگ 1 نمبر ہیں. ہمارے لونڈے لپاڑے 20-20 سال میں شادی کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں. ہم نے نکاح نہیں پڑھا یہاں پہ. 20 سال کا لڑکا, یہ عمر ہوتی ہے, اس میں بیوی سے وفا کرتا ہے. بیوی کے کہنے سے نہیں, کس کے کہنے سے, اللہ کے. اس کو پتا ہے بھائی حرام, شادی کی اس لیے کہ تاکہ حرام کاری میں نہ جاؤں, حرام میں نہ پڑوں میں, تبھی تو نکاح کر رہا ہے. پھر کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے. پھر چونکہ ہمارا فیملی سسٹم ہے, لڑکی کے بھائی بھی ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, اس کو پتا ہے بھائی ڈیورس دینا بھی آسان نہیں ہے, پیچھے پورا خاندان ہے. کافروں کے کمبختوں کے خاندان ہی ختم ہو گئے, پیچھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کا. اور اس کو پتا ہوتا ہے میں نے طلاق دی تو میرے بھی بہن بھائی ہیں بہت سارے, میری بیوی صرف میری بیوی نہیں ہے, میرے باپ کی بہو بھی ہے, میرے دادا کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے. میں چھوڑوں گا تو مجھے خاندان کو بھی جواب دینا ہے. کافروں کے ہاں یہ سسٹم بھی کیا ہو گیا, بولو ختم. کیونکہ 1-1 2-2 بچہ ہے, ان پہ بالکل یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ آپ شادی نہ کرو, آپ گرل فرینڈ رکھو جو نہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے اور نہ اولاد ہو آپ کو. آپ کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے, اور خدا کی قسم اولڈ ہاؤس اندر سے ایسا نہیں ہے جیسا باہر سے دکھایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات. یہ جو اولڈ ہاؤس کے قصے آپ سنتے ہیں نا, بوڑھوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے, یہ جب ہوتی ہے جب کوئی کیمرہ مین وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتا ہے. جب تک کیمرہ مین وزٹ کے لیے نہیں جاتا, بڈھوں کا جو حال ہوتا ہے نا اولڈ ہاؤس میں, وہ بڈھے کو ہی پتا ہے بیچارے کو. میں نے بہت جگہوں پہ کوشش کی ہے اولڈ ہاؤس میں جانے کی, انہوں نے کہا نہیں بتا کے جانا پڑتا ہے, اس وقت یہ تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں. ورنہ کہا جاپان کتنا خوبصورت ملک ہے, اس کے بوڑھے کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں کے مقامی جیپنیز نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں جو بڈھوں کا حال ہے نا اندر, وہ بہت ہی برا حال ہے. کیوں کوئی خدمت کرے گا اس کی؟ بھائی جو خدمت کر رہا ہے تنخواہ لے کے کر رہا ہے, قانون کے خوف سے کر رہا ہے. جب قانون نہیں ہوگا تو کہہ گیا بڈھا میرا باپ تھوڑی لگتا ہے, پڑا رہے وہاں پہ آرام سے کھانستا رہے. صحیح ہے نا, رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں منہ سے بوڑھوں کی, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ دنیا میں اللہ نے کافر کو سزا دی ہے. تو میرے بھائی اسلام بہت بڑی رحمت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہیں, لیکن قوم خاندانی ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے نا تو یہ ہماری طرح منافق, جو ہمارے سیکولر منافق لوگ ہیں نا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ ہو جائیں گے تو پھر وہ پورے ہوتے ہیں. پھر وہ میں نے انگریزوں کو دیکھا, مسلمان وہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی. ہمارے مذہبی اسکالروں کو آج کل داڑھی رکھتے ہوئے موت آ رہی ہے, تعویلات کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی نبی نے یوں فرمایا. ابے نبی کی سیدھی سیدھی حدیث ہے, داڑھی بڑھاؤ. چلو کاٹ رہے ہو تو اس پہ مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا, بولو بھائی مجھ سے غلطی ہے, میں گناہگار ہوں. لیکن مذہبی اسکالر داڑھی کاٹے گا بھی اور اپنے جرم کو قرآن و سنت سے مزین کرنے کی بھی کوشش کرے گا. میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے, جاپنیز کو دیکھا ہے, مسلمان ہوئے, بھائی اسلام کیا کہتا ہے سیدھا سیدھا بتاؤ. بھائی داڑھی بڑھانا ہے, بڑھا دی داڑھی. اسلام کہتا ہے بر وقت نکاح کرو, شادی کرے گا. اسلام کہتا ہے نسل بڑھاؤ, نسل بڑھائیں گے. وہ پھر دوسری بات نہیں پوچھتے. ہمارے یہاں جو لبرل سیکولر طبقہ ہے, دیسی لبرل, یہ کمبخت نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. تو یہ ان کو بولو ایک طرف ہو جاؤ. وہ مفتی تقی صاحب کے فتوے کا انہوں نے مذاق اڑایا نا, تو فتوے تو علماء دیتے رہیں گے, سمجھ رہے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے, کہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی بات ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ مولویوں نے نا الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے.
الٹے ہاتھ سے کھانے سے آپ کے نمبر زیادہ آ رہے ہوتے, یا آپ کو اچھی جاب مل جاتی, یا مہنگائی کم ہو جاتی. یہی ہے نا, یہ والے کے بجائے کیا کر لے بھائی تو یہ والے ہاتھ سے کھا لے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بھائی. وہی بات ہے, ڈاکٹر سے پوچھو ہینڈ پریکٹس کیسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, کرتے رہو. بھائی نقصان تو زنا میں بھی نہیں ہوتا جو نقصان آپ بتا رہے ہو. زنا میں اور شادی میں کیا فرق ہے؟ انرجی تو سیم ہی, لیکن کیا مطلب کرتے رہیں کیا ہم؟ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے بھائی. زنا کو کیوں قرآن نے حرام کرا دیا؟ اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر زنا حلال ہوگا تو پھر بیوی بنا کے کون لائے گا عورت کو گھر میں بھائی. اخلاقیات یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک بولو نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے. تو اخلاقیات انگریز کا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے پاس مذہب ہی نہیں ہے. تو وہ تو مادی ترقی ہی کو فوکس کرے گا. ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ ہر چیز میں دم اٹھا کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور یہ جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں, کسی اچھی چیز میں یہ گورے کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے جو واقعی اچھائی ہیں. یہ ہمیشہ ٹیڑھی باتوں میں فالو, یہ شراب کباب میں فالو کرتے ہیں, گرل فرینڈ میں, شراب میں, نائٹ کلبوں میں, ان چیزوں میں یہ گوروں کو فالو کرتے ہیں. جو واقعی اچھی چیز ہے جس کو اسلام نے بھی اچھا کہا, اس میں آپ دیکھیں گے یہ پیچھے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں کے چکر میں مت پڑو, پھر چکر سے پورا نکلو آپ, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. وہ ایک آدمی نے, ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا شوہر مجھے جو ہے نا ڈیورس پیپر بنا کے دے رہا ہے تاکہ ڈاکومنٹس میں میں طلاق یافتہ ہو جاؤں, لیکن اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈاکومنٹس تاکہ نا وہاں ایک اور شادی کر سکے, ڈاکومنٹ بنوا سکے. تو میں نے کہا ارادہ نہیں ہے, لیکن جب وہ اسٹیمپ پیپر پہ سائن کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. کہہ رہی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ سچی مچی میں نہ ہو جائے کہیں, تو میں تو پھر حرام ہو جاؤں گی شوہر پہ. میں نے کہا بالکل حرام ہو جائیں گی. کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں مسئلہ. میں نے کہا ضرور بتائیں. تو جب انہوں نے شوہر کو بتایا تو شوہر نے بولا تمہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں مفتیوں سے مسئلے پوچھ رہی ہو؟ تو خاتون کہہ رہی ہے میرا میاں یہ کہہ رہا ہے مولویوں کے چکر میں مت پڑھو. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اسے کہیں کہ اب بالکل بھی نہیں پڑھنا مولویوں کے چکر میں, لہذا یہ اسٹیمپ پیپر کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, زبان سے 3 دفعہ طلاق دے دو. کیا خیال ہے بھائی, زبان سے کیا کر دو, طلاق دے دو. کیونکہ امریکہ تو اس طلاق کو طلاق تھوڑی مانتا, وہ امریکہ کا قصہ تھا. اور میں نے کہا ویسے بھی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے, نکاح نامہ واما یہ تو مولویوں کے چکر ہے نا کہ بیوی حلال ہے حرام ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی. کوئی بھی لڑکی پسند آئی اٹھا کے لے جاتا امریکہ. کیا خیال ہے, امریکہ تو ایکسپٹ کر لیتا ہے, گرل فرینڈ کے طور پہ بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے, اس سے اولاد کو بھی مان لے گا. تو چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, 2 گواہ 1 ولی, یہ جو ڈرامے بازی ان کے خیال کے مطابق ٹوپی ڈرامہ. پھر میں نے کہا یہ پھر ان سے بولو کھڑے کھڑے 100 طلاقیں دے دو, 100 اسٹیمپ پیپر بنا لو, اور پھر جب مرو گے تو میں نے کہا ان سے بولو کہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جنازہ, مسلمانوں کا قبرستان, یہ سب ختم کرو. انگریز مولویوں سے پڑھواتا ہے جنازہ. ان کے ہاں جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کووں کو کھلا دینا, ٹھیک ہے نا, کسی کے کوے تو نہیں, کسی کو بھی کھلا دینا. وہ تو کھاد کے طور پہ بھی اپنی باڈی کو استعمال کروا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جلا دو خام میں, قبرستان میں جگہ زیادہ گھرے گی. میں نے کہا ان سے بولو پھر مولویوں کے چکر سے پورا نکلیں, پھر شادی کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 بیویاں 1 بیوی اس کے کیا ہے, پھر تو صبح شام نائٹ کلبوں میں جا کے ناچو گاؤ, لائف کو کیا کرو, انجوائے. لیکن یہ کمبخت آدھا پڑتے ہیں چکر میں, جہاں سے پیڑے کھانے ہوتے ہیں ادھر کو چلے جاتے ہیں. پھر نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. سمجھتے ہو؟ بہت ہو گیا. ابے بھائی اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے جمع کرا دیں دارالفتہ میں. یہ بہت زیادہ سوال ہو گئے ہیں, میں ایک سوال کو میں بہت زیادہ ٹائم دے دیتا ہوں, میرا خیال ہے. اگر پرابلم اسکن الرجی کا پروگرام ہو تو کیا لکھا ہوا ہے, تو اس طرح پڑھنا آسان ہوتا ہے, پھوڑے نکل آتے ہیں. بھائی جان میں حکیم ہوں کیا, تمہیں یار اسکن کا پرابلم اور پھوڑے نکل رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر حکیم کو دکھاؤ یار. کہہ رہے ہیں اسکن کا پرابلم اور پھوڑے. ایک حکیم کے پاس ایک صاحب گئے کہ میری پھنسی نکلی ہوئی ہے. حکیم نے دوا دے دی, اس نے کہا اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی, کہا نہیں یہ پھوڑا بن جائے گی. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, میرے کو پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسی کا نہیں آتا. تو یہ پھوڑا بن جائے نا پھر آنا میرے پاس, اس کو ٹھیک کر دوں. والد صاحب کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے, دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اگر پہلے سے وضو ہو لیکن دوبارہ وضو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے حج کیا تھا, اس وقت میری عمر 19 سال تھی. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ جناب میں کلی کا اتنا لمبا سوال ہے اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ لیکن بھائی اب حج ہو گیا ہے. اب اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو امام شافعی کے ہاں ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا سنت نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سوری, اس کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے. تو اب اگر طواف زیارت ہو گیا تو اب اس کو کون جا کے, اس میں تو بڑے مسائل ہیں, تو گنجائش ہے اس پہ
یہ سوال آپ ریٹرن میں لکھ کے دے دیں. جو پرسنل نوعیت کے سوال ہوتے ہیں نا, اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے غسل کیے بغیر حج کیا ہے, یعنی غسل کا مطلب غسل تو پورا کیا, ناک میں پانی نہیں ڈالا, کلی نہیں کی. تو اب یہ مسئلہ آپ پرسنل پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. دارالفتاء ہے ہمارا, یہاں کسی کو بھی جمع کرا دیں تو وہاں اس کا کمپوز ہوتا ہے سوال, پھر میں پڑھتا ہوں, اس کا جواب لکھتا ہوں, سائن کرتا ہوں, اسٹیمپ لگتی ہے, اس طرح وہ پوری پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. جمعے کی نماز کی ظہر کی نماز کے ساتھ ترتیب. جمعے کی نماز اور ظہر الگ الگ ہے. کس زمانے میں ہوئی مجھے یاد نہیں بھائی, کس زمانے میں ہوئی. حرام آمدن والے شخص جب اللہ کے ہیں مقام بتائیں. حرام آمدن والے کا کی خوشی میں جبکہ ایک شریف آدمی. بھائی رائٹنگ تو صحیح کرو اپنی یار. شیخ عبد القادر گیلانی رفع الیدین کرتے تھے تو ہم نہیں کرتے, یہ فرق کیوں ہے؟ شیخ عبد القادر گیلانی حنبلی فقہ کو فالو کرتے تھے, ہم لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بزرگ ہونے کا اس سے تعلق نہیں کہ رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو کیا وہ بزرگ نہیں تھے کیا؟ مفتی صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ نے اپنے کلپ میں دیوبند کو بدعتی کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا دیوبند بدعتی, دیوبندیوں میں بدعتی بہت ہوتے ہیں یہ کہا ہے میں نے, یہ نہیں کہا کہ دیوبند بدعتی ہوتے ہیں, دیوبندیوں میں بھی بدعتی ہوتے ہیں یہ کہا ہے, اور وہ تو ہیں مشاہدہ ہے. باقی میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ہوگا, باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی. تو علماء نے کہا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی طرف تو سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو جماعت سے مراد صحابہ سے ثابت ہو, اور سنت کا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ہو. ہم قرآن کی وہ تشریح نہیں کرتے جو حدیثوں کے اگینسٹ ہو, پھر نبی کی بات کی وہ تشریح نہیں کرتے جو صحابہ کے خلاف ہو. تو یہ تینوں کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے. تو جو اس اصول کو فالو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے. تو یہ چاروں امام جو ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد بن حنبل ہیں, انہوں نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے کہ قرآن, حدیث اور پھر صحابہ کی تشریح, وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں یہ اس ایک جنتی فرقے میں ہی داخل ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں. پھر ان میں فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ کے درمیان پہلے سے موجود تھے, اب وہ اختلاف حل نہیں ہو سکتے, تو اب پریکٹیکلی پھر آپ کو ایک فقہ کو فالو کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاروں برحق ہیں چونکہ چاروں کے بیسک اصول سیم ہیں, قرآن, حدیث اور صحابہ. اب پھر صحابہ میں ہی اگر مسئلے میں اختلاف آ رہا ہے, یہ حدیثیں دونوں طرف ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برحق سب کو سمجھتے ہیں. عمل کے لیے ابو حنیفہ کے فقہ کو, رحمہ اللہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اب تینوں بھی تو صحیح فقہ ہے نا, ان کو کیوں فالو نہیں کر رہے؟ اس کی وجوہات ہیں. نمبر ایک وقت میں آدمی ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, پیڑے کھانے کے لیے کیکڑا کھانا ہو تو شافی بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیکڑے کھانے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ شافی. اور جب ان کو فقہ حنفی میں آسانی نظر آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ خواہشات نفسانیہ کا اس سے دروازہ کھلتا ہے. تو اس لیے ہم اسی کو سوٹیبل سمجھتے ہیں. بھائی چاروں برحق ہیں, چاروں کی دلیل قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے, تو فالو ایک کو کرنا ہے آپ نے. تو ایک کو اس لیے فالو کرتے ہیں, برحق تینوں کو سمجھتے ہیں, ایک وجہ. نمبر دو کہ فقہ حنفی کا انتخاب ہم نے اس لیے بھی کیا ہے کہ بر صغیر میں رائج کون سا فقہ ہے؟ ہمیشہ سے, جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. تو آپ کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جب ایک فقہ صدیوں سے یہاں آیا ہے, باقی بھی 3 برحق ہیں, تو یہ بھی تو برحق ہی ہے نا. تو اس کو فالو کرو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے, اس سے فساد پیدا ہوگا, اور فساد شریعت میں پسندیدہ کام بولو نہیں. تیسری بات یہ کہ فقہ حنفی کے انتخاب کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت میں اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ, اکثریت نے فقہ حنفی کو فالو کیا ہے. اکثریت نے ہمیشہ کس کو فالو کیا ہے؟ اور دلائل کی قوت کی بیس پہ. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو مجبور کیا ہو. 5ویں بات یہ ہے کہ میں خود مدرسوں میں پڑھا ہوں, میں نے چاروں فقہ کے دلائل خود پڑھے ہیں, سمجھے ہیں, اہل حدیثوں کے دلائل بھی. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, نہ کسی کو جہنمی کہہ رہا ہوں, ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جاؤ گے نا, گہرائی میں, صحیح فکر کے ساتھ, تو آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, اس کا پلڑا سب سے زیادہ دلائل کی دنیا میں بھاری لگے گا آپ کو. سمجھتے ہو؟ اور فقہ حنفی ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, صرف فقہ حنفی نام ہے کہ مشائخ نے تینوں کے اقوال میں سے جو راجح لگا نا دلیل کے لحاظ سے, جس پہ فتویٰ دیا گیا ہو. دیکھو ہر فقہ میں
ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں لیکن وہ فقہ کا حصہ نہیں بنتے. جیسے فقہ شافعی میں آپ کو بہت سے اقوال امام شافعی کے نظر آئیں گے لیکن شافعی مذہب وہ نہیں ہوگا, شافعی مذہب اس کے خلاف ہوگا, کیونکہ مشائخ نے جو شافعی فقہ کے مشائخ تھے انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دیا ہوگا, تو پھر اس میں شافعی فقہ امام شافعی کا قول نہیں ہوگا بلکہ شافعی فقہ وہ ہوگا جس کو شافعی علماء نے اختیار کیا ہے. ایسے ہی فقہ حنبلی میں بھی ہوتا ہے, فقہ مالکیہ میں بھی ہوتا ہے. اب امام مالک کے نزدیک 36 رکعتیں ہیں تراویح کی, لیکن فقہ مالکیہ میں 36 نہیں ہے, فقہ مالکیہ میں 20 رکعتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے امام مالک کے اس قول کو نہیں لیا. تو اسی طرح فقہ حنفی میں بھی امام حنیفہ کے کچھ اقوال ہیں لیکن وہ فقہ حنفی نہیں ہے. فقہ حنفی میں مشائخ نے ان کو رد کر دیا. تو فتویٰ جس پہ جو راجح قول ہوتا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, وہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں گلگت میں مجھے کسی نے کہا تھا نا کبھی آؤ خوشبو لگا کے, میں نے قربانی میں یہ کہہ دیا کہ غریب علاقے گلگت میں وہاں بھی ہم قربانی کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا, گلگت والے کو غصہ آ گیا, اس نے کہا ہم لوگ کیا غریب ہیں؟ حالانکہ میں نے سب کو غریب تھوڑی کہا ہے. تو اس نے کہا مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے گلگت آؤ, پتہ چلے یہاں کتنے مالدار لوگ ہیں. کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کبھی گلگت آؤ خوشبو لگا کے. تو جس کو فقہ حنفی کے دلائل کمزور لگ رہے ہیں وہ کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آئے, ہم بتائیں گے کہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے وہ کمزور ہے نہیں, بشرطے کہ ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو. وہ ضدی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں, ضدی نہ ہو, ضدی نہ ہو تو ہم اس کو بتائیں گے کہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے نا وہ کمزور ہے نہیں, وہ بہت مضبوط ہے. تو میرا مسلک یہ ہے اہل سنت والجماعت بس. باقی عملی طور پر میں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا ہے, اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا تو فقہ شافعی کو اختیار کیا. اب جتنی بھی ہم حدیثوں کی تحقیقات کرتے ہیں ابن حجر کے محتاج ہیں سب کے سب, چاہے وہ اہل حدیث ہوں کوئی بھی ہو. جب بھی حدیث کی تحقیق ہوگی تو سب علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. اور علامہ ابن حجر کیا تھے؟ شافعی. اتنے بڑے علامے تھے وہ, آج کوئی بھی حدیث کی تحقیق میں ابن حجر سے مستغنی نہیں ہے. اتنے بڑے حدیث کے عالم, پھر بھی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا, اپنا نیا مسلک نہیں نکالا انہوں نے. یہ نہیں کہا میں قرآن و حدیث بتاؤں گا تمہیں. کیوں؟ ان کا یہ خیال تھا بھائی میں امام شافعی سے بڑا نہیں ہوں. اتنے بڑے علامے حافظ ابن حجر, ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اور حدیثوں کی سندوں کی ایسی بحث ہے, آپ پڑھو ابن حجر کو آپ کو پتہ چلے گا. علامہ البانی رحمہ اللہ ہوں یا شیخ احمد شاکر ہوں, شعیب الارناؤوط جو آج کل کے محققین ہیں, جتنے بھی ہیں سارے ابن حجر کے محتاج ہیں. اتنا کام کیا انہوں نے حدیث پہ. فقہ میں کس کو فالو کیا؟ امام شافعی. آج کمبخت کو نہ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن آتی ہوگی کسی پاگل کو, نہ ضعیف کا پتہ ہوگا, اور مجتہد ہوگا کہ میں ہوں جو قرآن حدیث سے بتاؤں گا, نہ میں شافعی کو مانتا ہوں نہ ابو حنیفہ کو, میں بتاؤں گا. میں نے بتایا تھا نا جس کو سب پتہ ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, اس کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتہ ہوتا, اتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ. تو اتنے بڑے بڑے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں, آپ ان کو ہلکا سمجھتے ہو؟ علامہ نووی نے عربی میں شرح لکھی ہے صحیح ہے مسلم کی, انسان پڑھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اتنے بڑے عالم, لیکن شافعی فقہ کو فالو کیا انہوں نے. یہ دعویٰ نہیں کہ اپنا چینل کھول کے کہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں خود سے تحقیق کر کے تمہیں مسئلے بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تحقیق پہلے ہو چکی. تو بڑے بڑے علامے گزرے ہیں, اور یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے ٹچے علاموں کی ساشے, جن کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, کم بختوں کو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی آتی, ترجمے غلط کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میری جو قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی نا میں اس کو مانتا ہوں. بھائی تو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاؤں کا حکیم ہو جس کو گردے کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہوتا ہے گردہ, اور وہ لوگوں کے گردوں کی پتھریاں نکال رہا ہو. بالکل کسی نے سچ کہا ہے کہ آج کل کے اسکالر جو ہے نا, یہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں نائی کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عامی آدمی ان اسکالر کو کیا سمجھتا ہے؟ محقق, حالانکہ یہ محقق نہیں ہوتے. تو آپ شکر ادا کرو میں حنفی ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم اس کو اس لیے نہیں سنتے کہ حنفی ہے, اگر میں حنفی نہ ہوتا نا تو میں اپنے نیا فرقہ نکال چکا ہوتا. میں اپنے پیٹ سے مسائل آپ کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے بتا رہا ہوتا اور آپ کو کنفیوژن میں ڈال چکا ہوتا میں, اور پاگل بنا. مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں پتہ ہے آپ کو, کتنے بڑے عالم ہیں, اپنا نیا مسلک نہیں نکالا, فقہ حنفی کو فالو کیا انہوں نے. حالانکہ ان کو فقہ شافعی کے دلائل بھی آتے ہیں, فقہ مالکیہ کے بھی آتے ہیں, حدیث پہ بہت عبور ہے ان کو. عمل کے لیے کس کو اختیار کیا انہوں نے؟ فقہ شافعی کو. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے, کتنے بڑے مفتی تھے, انہوں نے اپنا کوئی مسلک نہیں نکالا. آپ ان کی سوانح اٹھا کے دیکھیں, تمسک بالمذہب الحنبلی, بن باز نے اپنے لیے کس فقہ کو اختیار کیا؟ مذہب حنبلی کو. ٹھیک ہے چند مسائل میں فقہ حنبلی سے خروج کیا انہوں نے, لیکن
تھے وہ حنبلی, پورا فقہ حنبلی پڑھا انہوں نے, اتنے بڑے عالم تھے. تو المتمسک بالمذہب الحنبلی, یہ ان کی سوانے میں. ان سے کسی نے پوچھا آپ کا خود کوئی مجتہد ہے یا آپ کا کوئی فقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہبی فی الفقہ مذہب احمد ابن حنبل. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ عبارت, مذہبی فی الفقہ مذہب احمد ابن حنبل. میں فقہ حنبلی کو, امام احمد حنبل کے مذہب کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں میں انہوں نے رائے میں اختلاف کیا ہے, وہ علماء کا ہو سکتا ہے کسی چیز میں اختلاف, لیکن بیسک وہی تھا. تو آج جو آ رہا ہے نا, آج جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی علم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, قرآن کی ترجمے غلط کر رہے ہیں, اور ایسے محقق بنے ہوئے ہیں کہ میں کسی کو نہیں مانتا. تو بھائی آپ سے بڑے بڑے لوگ پہلے گزر چکے ہیں, تو کائنڈلی آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں تقلید نہیں کرتا تو نہ کرے, اپنی کروائے بھی نہیں پھر وہ, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ اپنی کیوں تقلید کروا رہے ہو؟ آپ بولے میری تحقیق ہے, آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو تحقیق کے نام. تو کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آؤ, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بحث ہماری مرضی کی ہوگی, خوشبو لگا کے تو آ جاتے ہیں لوگ, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جو شرائط طے کرتے ہیں نا اس پہ نہیں آتے. وہ کبھی بھی بحث کے لیے بغیر شرطوں کے بحث کرنا سوائے دو مرغوں کی لڑائی کے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کچھ اصول اور ضابطے ہمیشہ طے کیے جاتے ہیں. یہاں آ کے یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے کلپ کا کے مطابق غیر شوہر کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ کر اس سے ہونے والی اولاد دوسرے کے سر ڈال دی گی. یہ ایک میرا کلپ بہت جہلم والی سرکار نے بھی بہت چلایا اور ریئیکشن کیا. جب سے میں نے اس ریئیکشن کا جواب دیا تو جہلم والی سرکار ایسے سانپ سونگتا ہے نا اس کو. جب جہلم والی سرکار مجھ پہ کوئی اعتراض کرے نا میرے کسی کلپ پہ, جب میں اس کا جواب ریکارڈ کرواتا ہوں تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں تھا نا, کوئی پھر جواب نہیں آتا. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ شوہر یہاں ہے, بیوی امریکہ میں ہے, ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ حلال. یہ کہا نا, اس پہ جہلم والی سرکار نے مذاق اڑایا, یہ دیکھو ان کے ہاں کرامتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں, شوہر یہاں ہے بیوی وہاں, پھر بھی حلال بچہ, یہ کیسے ہو گیا وغیرہ, بہت مذاق اڑایا. اس کا میں نے جواب دیا تھا, اس جواب کے بعد ٹیپ لگا کے بیٹھ گیا, وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. پہلا جواب حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا کیس آیا ہے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی کا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بچہ کس کا ہے؟ یہاں احناف نے اور فقہا نے اپنی عقل کو حدیث پہ ترجیح دی, حدیث کو اپنی عقل پہ ترجیح دی ہے. بھائی اسلام آپ کو یہ پابند بنا رہا ہے کہ جب بیوی کے بچہ پیدا ہو گیا تو کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ہیڈک ہے کہ یہ کیسے ملے تھے نہیں ملے تھے, یہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کچھ چیزیں سد باپ کے لیے کی جاتی ہیں. باقی اب اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور کا ناجائز بچہ آپ باپ کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو. اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس کے کھاتے میں بچہ ڈالا جا رہا ہے اس کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے. اس کو ہم نے کب منع کیا کہ باپ نہ انکار کرے؟ باپ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے. انجینئر کیوں کہہ رہے کہ اس کا نہیں ہے؟ تجھے کیا پتا یہ چپکے سے جا کے ملے یا کرامت کے طور پہ ملے نہیں ملے, تمہیں کس نے بتایا؟ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, شریعت کہتی ہے ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہ صرف شوہر کو رائٹ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے. شوہر کہہ نہیں رہا اور توصیف الرحمان راشدی صاحب سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں اور جہلم سے نیل علی مرزا کہہ رہا ہے کہ ان کا بچہ نہیں ہے. تو شریعت کہتی ہے ان کا معاملہ ہے, آپ کو بیچ میں کباب میں ہڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش, بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ, یعنی جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہے. یہ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تاکہ شک کے دروازے کیا ہو جائیں؟ بند. پھر شوہر کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ بول سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے. اب دیکھو انجینئر جہلم میں بیٹھ کے میرے کلپ کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ ایک زید یہاں پر امریکہ میں, پاکستان میں, اس کی بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں, اور بچہ پیدا ہو گیا. تو انجینئر کہہ رہا ہے یہ اس کا تو ہو نہیں سکتا, 2 سال بعد پیدا ہوا, 2.5 سال بعد پیدا ہوا, تو ملاقات تو ہوئی نہیں. تو انجینئر صاحب میری بات کا جواب دو. آپ نے مذاق تو, کیونکہ آپ کے پاس علم بالکل بھی نہیں, نالج تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, نہ شریعت کا پتہ, نہ قرآن کا, نہ حدیث کا. آپ جب کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو پتہ ہے شریعت یہاں تک نہیں رکتی. پھر شریعت کہتی ہے اس کا مطلب تم بیوی کو کہہ رہے ہو زانیہ ہے. کیا خیال ہے؟ صاف مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سورہ نور کی آیتیں پڑھ لے کبھی بیٹھ کے نا, ترجمہ کر لے کہ جو کسی عورت پہ الزام لگائے کہ زانیہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنے گواہ لے کر آؤ؟ 4. تو انجینئر تیرے ذمے ہے کہ جو عورت امریکہ میں 5 سال سے اور اس کا میاں پاکستان میں 5 سال سے ہے, اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اسی شوہر کا بچہ ہے.
تو میں تو بری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اب شریعت مجھ سے پوچھے گی کیسے ہو گیا 5 سال، میں کہوں گا اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میں اگر اس کو بولوں اس کا نہیں ہے، اس کا مطلب میں زنا کی تہمت لگا رہا ہوں، اور جو زنا کی تہمت لگائے شریعت کہتی ہے 4 گواہ